اور گھروں میں اچانک داخل ہو جانا، جسے ہمارے ہاں ایک بڑا یعنی فیشن کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے، سرپرائز دینا، سرپرائزنگ ایک گفٹ کے طور پہ اس کو پیش کرنا، اور اس کو ایسے پیش کرنا کہ یہ بڑی اچھی ایک قدر ہے کہ میں اپنے محبوب لوگوں کے پاس داخل ہوں گا تو وہ مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے، اور اس کو ایک بڑا اچھا بنا کے ملمہ سازی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قدر درست نہیں ہے، اسلامی اصولوں کے موافق نہیں ہے یہ طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا کہ انسان اچانک سے اپنے گھر والوں پر داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا ہو لمبے سفر پر، اور وہ واپس گھر میں لوٹے اور اچانک گھر والوں پر داخل ہو جائے انہیں خبر کیے بغیر، تو اس معاملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور بلکہ بعض روایت میں یہ الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں پر اچانک اس نیت سے داخل ہو کہ وہ انہیں ایسی کیفیت میں دیکھے یا ان پر جاسوسی کرتے ہوئے داخل ہو اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے گھر میں اچانک سے داخل ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے منع کیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ لمبے سفر سے لوٹتے تو مدینہ سے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے، اور مدینہ میں پھر خبر پہنچ جاتی، اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، دن کے وقت مدینہ میں پہنچ گئے، آپ نے اپنی سواریوں کو بٹھا دیا اور آپ نے صحابہ کو کیا حکم جاری کیا، انتظروا حتی تدخل عشاء، یعنی آخر النہار، دن کے اختتام تک انتظار کرو، گھروں میں ابھی داخل نہ ہو تاکہ گھر والوں تک خبر پہنچ جائے، حتی تمتشط حتی تمتشط الشعث وتستحد المغیبہ، یہاں تک کہ کنگھی کرنے والی کنگھی کر لے اور لوہا استعمال کرنے والی لوہا استعمال کر لے، اپنی صاف صفائی کر لے۔ تو یہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں اچانک سے داخل نہ ہوا جائے، بلکہ گھر والوں کو خبر کر دی جائے تاکہ وہ ایسی حیت اور کیفیت بنا لیں جس سے انسان کی محبت مزید بڑھے۔ اور یہ محبت کو بڑھانے کا دیر پا طریقہ یہ ہے، سرپرائز والا طریقہ دیر پا نہیں ہے۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے گھر والوں پر ایسی کیفیت میں داخل ہو، مثلا انسان ایک لمبے سفر پہ نکلا ہے، وہ اچانک گھر والوں پر آ جاتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، گھر والوں کو خبر نہیں کی۔ اب جو بیگمات ہیں وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی وجہ سے، تو انسان جب ایسی کیفیت میں اپنے گھر والوں کو دیکھے گا تو اسے کراہت ہوگی، اس کی محبت کمزور پڑنے لگ جائے گی۔ تو اس لیے اسلام نے جو احکامات سکھلائے ہیں یہ اکمل ہیں اور اتم ہیں ہر لحاظ سے، انسان کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے، ان کو اپنی زندگی میں ڈالے، ان احکامات اور آداب کو۔